السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے کہ لفظ گجر کا کیا مطلب ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ ہر لفظ کا کوئی لغوی معنی ہو، اگرچہ کہ گجر ایک قدیم زبان ہے اور جو بر صغیر کا شمالی علاقہ اور افغانستان ہے اس میں آباد ہے، لیکن لفظ گجر کو لے کر کئی روایات ہیں۔ ان میں سب سے جو روایت مقبول ہے وہ یہ ہے کہ گجر لفظ سنسکرت کا زبان کا لفظ ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ دشمن کو ختم کرنے والا۔ لیکن تحقیق سے یہ ثابت ہوا ہے اور جتنے بھی سنسکرت زبان کے بڑے عالم اور محققین ہیں وہ اس بات پہ متفق ہیں کہ لفظ گجر نہ تو سنسکرت زبان کا لفظ ہے اور نہ ہی سنسکرت میں اس قسم کا کوئی لفظ پایا جاتا ہے جسے گجر کہا جائے۔ تو اس لیے یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ لفظ گجر جو ہے وہ سنسکرت کا زبان کا لفظ نہیں ہے اور یہ لفظ کہیں باہر سے ہندوستان میں یا بر صغیر میں آیا ہے، اور اس کا تعلق جو زبان سنسکرت جو قدیم ہندوستان کی زبان ہے اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ دوسری جو اس میں روایت یا تھیوری ہے وہ یہ ہے کہ گجر جو ہیں وہ اسکندر اعظم کی اولاد ہیں، اور اسکندر اعظم نے مختلف فتوحات کے بعد اپنا جو بیٹا تھا اس کو ایک لڑائی کا آلہ جو ہے وہ اس کو تحفے میں دیا تھا جس کا نام گرز تھا، اور اس گرز سے جو آگے اس کی شاخ چلی یا جو قوم چلی اس کو گرز سے گرج اور گرز سے گرجر جو ہے وہ اس میں تبدیل ہو گئی۔ لیکن اس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اسکندر اعظم ہندوستان میں اور خاص کر وہ جب ٹیکسلا تک آیا تو اس وقت گجر قوم پہلے سے ہندوستان میں اور جو شمال سرحدی صوبہ ہے جس کو آپ KPK کہتے ہیں اور افغانستان میں موجود تھی۔ تو یہ جو تھیوری ہے یا یہ جو روایت ہے یہ اسی وجہ سے کمزور ہے کہ ایک قوم جو پہلے سے موجود تھی اس کا نام اس کے بعد نہیں پڑ سکتا، کیونکہ اس وقت جب اسکندر اعظم یہاں ہندوستان میں آیا ہے تو اس وقت گجر قوم پہلے سے یہاں موجود تھی۔ تیسری جو اس میں روایت ہے وہ یہ ہے کہ یہ لفظ جو ہے وہ جو ترکی زبان ہے اس زبان کا ہے، اور ترک جو ہیں وہ جو بیسیکلی جو مختلف جیسے ہمارے ہاں شیر ایک طاقتور جانور سمجھا جاتا ہے، وہاں جو ترکی کلچر ہے یا وہاں کی جو روایات ہیں ان میں جو بھیڑیا ہے اس کو سب سے طاقتور جانور سمجھا جاتا ہے، اور ترکی زبان میں بھیڑیے کو گرگ کہتے ہیں کہ، اور وہ بہت سے محققین کا یہ خیال ہے کہ گرگ جو لفظ تھا وہی بگڑ کر گجر بن گیا، اور گجر جو ہیں وہ ایک ترکی نسل کے لوگ ہیں۔ اور چوتھی جو اس میں روایت ہے جو بیسیکلی روایت تو نہیں ہے لیکن جو گجروں کے مخالفین ہیں یا گجر قوم کے ساتھ جو لوگ دشمنی کرنے والے تھے، اور خاص کر اس میں جو پیش تھے وہ ایک تو مغل تھے، مغل امپائر جو تھی، مغلیہ سلطنت تھی، کیونکہ تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ مغلوں نے جو حکومت حاصل کی تھی وہ گجروں سے کی تھی، اور مغل اور انگریز ہمیشہ گجر قوم کے خلاف رہے، اور ان کے بہت سے پروپیگنڈے رہے، جس میں سے ایک پروپیگنڈا یہ بھی تھا کہ گجر گاؤ چار جو لفظ ہے اس سے ہے، اور جو لوگ گائے یا بھیڑ بکریوں یا مویشیوں کو چراتے ہیں یا ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں یا ان کو پالتے ہیں تو وہ لوگ گجر کہلاتے ہیں۔ بیسیکلی یہ جو روایت ہے یہ ایک منفی پروپیگنڈا ہے گجروں کے خلاف، اور اس کا تاریخ سے کوئی کسی قسم کا ثبوت نہیں ملا، کیونکہ پوری دنیا میں جانور پائے جاتے ہیں، اور جہاں پوری دنیا میں ایشیا ہو، افریقہ ہو، چاہے وہ یورپ ہو، چاہے وہ امریکہ ہو یا آسٹریلیا ہو، جہاں بھی انسان آباد ہیں وہاں جانور ضرور ہیں، اور جہاں بھی مال مویشی ہیں ان کو دیکھ بھال کرنے والے، ان کو چرانے والے، ان کی دیکھ بھال کرنے والے کوئی نہ کوئی لوگ ہوتے ہیں جو ہے وہ جانوروں کو پالتے ہیں۔ ہر ملک اور ہر قوم کے اندر جو ہے وہ ہر پیشے کا ایک نام ہے، جیسے اگر آپ فارسی زبان میں لے لیں، کیونکہ گاؤچر جو ہے بیسیکلی ایک فارسی ترکیب ہے،
تو ہندوستان کے اندر فارسی ترکیب کا ہونا ایک محال سمجھا جاتا ہے، جہاں بیسیکلی سنسکرت زبان پہلے سے تھی۔ تو اگر آپ دیکھا جائے تو فارسی کے اندر جو لوگ مال مویشی کو دیکھتے ہیں، بال کرتے ہیں یا پالتے ہیں، ان کو گلابانی یا گلابان کہا جاتا ہے، یا گاؤ بان یا اس طرح کے فل بان کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح جو ہندوستان ہے یا جو بر صغیر ہے، اس میں بھی بھیڑ بکریوں اور چراؤں کو یا چراگاہوں میں جو لوگ مال مویشی کو پالتے ہیں، ان کے لیے بھی مخصوص قسم کے لفظ ہیں، جیسے چراوا، جیسے گوالا، اور اس طرح کے بہت سے الفاظ ہیں۔ اور اگر یہ بات مان لیا جائے کہ بھیڑ بکریوں کو چارنے والے لوگ ہی گجر ہیں، تو جو قدیم منگولیا کے جو منگول تھے، ان کے پاس سب سے زیادہ بھیڑ بکریاں تھیں، اور وہ بہت بڑی بڑی چراگاہوں میں جو ہے وہ بھیڑ بکریاں چراتے تھے۔ تو اس طرح ان کو بھی گجر کنسیڈر کیا جائے گا، حالانکہ وہ ان کا گجروں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ بھی ایک منفی پروگنڈا ہے، اور یہ جو گجروں کا نام دیا جاتا ہے کہ گائے کو چرانے والا یا گائے یا بھینسوں کو دیکھنے والے لوگ بھی اپنے آپ کو گجر کہلاتے ہیں، یہ بھی ایک غلط اور ایک منفی پروگنڈا ہے، جو جان کے گجر قوم کا ایک آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو ڈی مورائل کرنے کے لیے یہ الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ تو بحث آخر ختم اس پہ ہوتی ہے کہ آخر لفظ گجر کا کیا مطلب ہے۔ اس میں جو جدید تحقیق ہوئی ہے، اس میں یہ بات ثابت ہوا ہے کہ گجر بیسیکلی وہ لوگ ہیں جو گرجستان سے ہندوستان یا انڈیا میں آئے ہیں۔ تو گرجستان سے آنے والے لوگ ہی گجر کہلاتے ہیں، اور اسی نسبت سے ان کو گجر کہا جاتا ہے، کیونکہ جو گرجستان ہے اس کی ایک قدیم تاریخ ہے اور ایک قدیم تہذیب ہے، اور وہیں سے یہ لوگ مائیگریٹ کر کے جب ہندوستان میں آئے تو اسی نسبت سے ان کو گرجستان سے ہی گجر کہا جانے لگا۔ اور یہی سب سے معتبر اور سب سے زیادہ پائیدار روایت ہے، اور جس پہ تقریباً سارے ہی بڑے محققین جو گجر قوم پہ جن میں کام کیا، چاہے وہ انگریز محقق ہیں، چاہے وہ عرب محقق ہیں یا چینی محقق ہیں، ان سب اس بات پہ ان کی میجارٹی جو ہے یا اکثریت اس بات پہ متفق ہے کہ گرجر یا گجر یا گارجر یا گاؤجر جو لفظ ہے، یہ وہی لوگ ہیں جو گرجستان سے مائیگریٹ کر کے انڈیا اور خاص کر شمالی ہندوستان میں آ کے آباد ہوئے ہیں، اور یہی لوگ اپنے آپ کو گجر کہلاتے ہیں، اور یہی لوگ اصل میں گجر ہیں۔ اس لیے گجر لفظ کا جو صحیح مطلب اور صحیح مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو گرجستان سے مائیگریٹ کر کے ہندوستان میں آ کے آباد ہوئے، اور خاص کر شمالی ہندوستان میں، وہ لوگ اپنے آپ کو گجر یا گوجر یا گجر کہلاتے ہیں۔ تو آپ سے آخر میں یہ التماس ہے کہ آپ ہمارا یہ چینل ضرور سبسکرائب کریں، اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آتی ہے تو اس کو لائک ضرور کریں اور شیئر کریں۔ آپ کا بہت شکریہ۔